چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی، ہمارا معاشرہ بھی، ہماری کمیونٹی بھی اسی راستے پر چلے جس راستے پر آپ اور میں چلنا شروع ہو گئے ہیں. جس کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز بہت فائدہ مند ہے انسان کی صحت کے لیے. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چلے آپ کو کہ آم کھانا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے بتایا کہ دیکھیں اگر آپ آم ریگولر رمضان کے مہینے میں کھائیں گی، جبکہ اس وقت موسم کا پھل ہے، تو اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ زیادہ انرجیٹک رہیں گی اور آپ کو جو ہے وہ ویکنس فیل نہیں ہوگی. تو کیا آپ نہیں چاہیں گی کہ آپ اس انفارمیشن کو اپنی اولاد تک بھی ٹرانسفر کریں؟ یقیناً آپ چاہیں گی. جو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ چاہیں گی کہ یہ جو ڈاکٹر نے آپ کو انسٹرکشن دی ہیں، اس سے پہلے کہ میرے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت آئے، میں اپنے بچوں کو بھی یہ انسٹرکشن دے دوں تاکہ وہ بھی اس کو فالو کریں. تو ہم یہی چاہتے ہیں اللہ کہ ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم نے اکیلے جو جنت میں نہیں آنا، ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک ساتھ آئیں. آپ کسی جگہ پر آپ نیاگرا فال کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور آپ پکچر کھینچ رہی ہوتی ہیں اور آپ اپنی امی کو فون کرتی ہیں اور آپ کہتی ہیں آئی وش آپ بھی یہاں ہوتی، کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کو دیکھ کے، میں کتنا انجوائے کر رہی ہوں. تو آپ اور میں جنت میں ایسے نہیں جانا چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے جنت کے نظاروں کو انجوائے کرتے رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے خاندان، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے شوہر، ہمارے رشتہ دار سب ہمارے ساتھ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم دعا مانگے، کلیکٹو دعا مانگے. اللہ میرے آس پاس کے لوگوں کو بھی ہدایت دے دے تاکہ میرے لیے الٹیمیٹلی ہدایت پر چلنا آسان ہو جائے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا ہم کہیں اللہ ایا اہدی، صرف مجھے ہدایت دے، باقی سب جائیں جہنم میں. اکثر بندہ بول دیتی ہیں خواتین نا علمی کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مطلب آتا ہے کہ کبھی جہنم کے لیے کسی دشمن کو بھی بد دعا مت دو. اور ہم اتنے آرام سے، بعض خواتین بہت آرام سے بول دیتی ہیں باقی سب جائیں جہنم میں تو چلی، میں تو یہ کام کر رہی ہوں. ہم نے یہ نہیں چاہا کبھی بھی کہ ہم اکیلے ہدایت کے راستے پہ چلیں. اور اللہ نے بھی مجھے اور آپ کو یہی چیز سکھائی ہے اس اہدنا الصراط المستقیم میں کہ اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو ہدایت دیں. ہدایت کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈیپ رکھا ہے. دیکھیں اس کے ہدایت کے، گائیڈنس کے، انسٹرکشنز کے مختلف انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو آپ انسٹرکشن اپنے راستے کے ساتھ کسی ایڈریس کی لوکیشن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ راستہ بھول جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے انسٹرکشنز بتا دیں تاکہ میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہنچ جاؤں. تو بتانے والا آپ کو سب سے پہلے کیا کہتا ہے کہ آپ مین یہ سڑک ہے، آپ اس کے اوپر آئیے، اس خیابان سے آپ اس جگہ ٹرن کیجئے، اس ٹرننگ سے آپ اس جگہ آئیے، پھر آپ یوں آئیں گی. تو یہ سب انسٹرکشنز ہیں. ایک یہ بھی ہدایت ہے. ہدایت کے مختلف درجے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. یہ بھی ہدایت کا درجہ ہے کہ آپ کسی کا گھر لوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس نے آپ کو انسٹرکشنز دے دیں کہ آپ یوں آئیں، یوں آئیں، یوں آئیں، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ گھر مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو انسٹرکشنز دی ہیں، جب بندہ قرآن میں اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پورا قرآن ہدایت کے لیے اس کو دے دیتے ہیں. تم نے ہدایت مانگی، اب یہ پورا قرآن آپ کے سامنے آ گیا. کیا سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بندے نے ہدایت مانگی، اللہ نے کہا یہ لو، یہ ہے وہ کتاب. اور اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. تم نے ہدایت مانگی تھی، یہ لو، یہ ہے وہ کتاب. ذالکہ کا ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، یہ وہ کتاب ہے. یہ وہ کتاب، آپ کبھی سوچیں کیوں کہا جاتا ہے؟ ذالک الکتابوں کا ترجمہ اردو میں آپ کو قرآن میں ملتا ہے یہ وہ کتاب ہے. یہ وہ کتاب کیوں کہا؟ جس کا ڈائریکٹ لنک ہے سورہ فاتحہ کی اس آیت سے، اہدنا الصراط المستقیم. جب آپ نے اور میں نے کہا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ نے اگلی ہی سورت کی دوسری ہی آیت میں کہہ دیا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہے. تو آپ کی اور میری اس دعا کا پورا جواب پورا قرآن ہے، جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس کے آخر تک جاتا ہے. یہ پورا اللہ کے بندے کی دعا کے نتیجے میں اللہ کا رسپانس ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے گائیڈنس مانگی تھی، تم نے انفارمیشن مانگی تھی، یہ لو. اللہ کی ہدایت صرف انفارمیشن نہیں ہے. جیسے آپ یہاں پر آنے کے لیے گائیڈنس لیں کسی سے تو کوئی آپ کو انسٹرکشن دے دے گا کہ آپ کو رنگی روڈ سے ادھر ٹرن کیجئے، پھر ادھر ٹرن کیجئے، پھر ادھر ٹرن کیجئے.
یہ کسی نے آپ کو صرف انسٹرکشن دی. آپ کسی پولیس والے سے, کسی کانسٹیبل سے پوچھتی ہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے, ذرا مجھے گائیڈ کر دیں, وہ صرف انسٹرکشنز ہوتی ہیں. آپ کا جی پی ایس سسٹم صرف آپ کو انسٹرکشنز دیتا ہے. آپ کسی گائیڈنس کاؤنسلر کے پاس جاتی ہیں, وہ آپ کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں. اللہ جو ہے وہ آپ کو کیسی انسٹرکشن دیتا ہے جس میں صرف انفارمیشن نہیں ہے. یاد رکھیں, اللہ کی انسٹرکشن, اللہ کی گائیڈنس بہت مختلف ہے. اللہ سے ہم نہ صرف انسٹرکشنز مانگتے ہیں, اللہ سے ہم وہ اسٹرینتھ بھی مانگتے ہیں, وہ طاقت بھی مانگتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس راستے پر چل سکیں, جس کی وجہ سے ہم اس ہدایت سے گو تھرو ہو سکیں, جس کی وجہ سے ہم اس راستے کے اوپر بیچ میں اٹک نہ جائیں, کوئی ایگزٹ نہ لے لیں. اللہ کی ہدایت کیسی ہے؟ اللہ کی ہدایت بالکل ایسی ہے کہ کوئی جیسے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آپ کی ڈیزائرڈ لوکیشن کے اوپر پہنچا دے. مثال کے طور پہ آپ نے اپنی دوست کو فون کیا کہ تم جہاں کلاس میں جاتی ہو وہاں کا مجھے ایڈریس بتا دو. ایک انفارمیشن دینا کیا ہے کہ آپ نے اس کو بتا دیا اس گلی سے اس گلی میں, اس گلی سے اس گلی میں آؤ تو اس جگہ پر گھر ہے. ایک انسٹرکشن کا لیول, ہدایت کا لیول یہ ہے. ایک ہدایت کا لیول کیا ہے؟ آپ کہیں تم اپنے گھر رہو, میں تمہیں پک کرنے آ رہی ہوں اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گی. ایک ہدایت کا لیول یہ ہے. کون سا والا زیادہ آپ کی دوست کو فائدہ دے گا؟ سیکنڈ والا, جس میں آپ خود گئیں اور اپنی دوست کو اپنے ساتھ اس ڈیسٹینیشن پر لے کر آ گئیں. اللہ کی ہدایت بھی ایسی ہی ہے. اللہ کی ہدایت صرف انفارمیشن نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو وہ طاقت دیتا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو ایسا سہارا دیتا ہے کہ ہم اس راستے کے اوپر چل سکیں. ہم اللہ سے جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اس کا مطلب ہے ہم اللہ سے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. انفارمیشن کافی نہیں ہوتی صحیح فیصلہ کرنے کے لیے. یاد رکھیں, بعض دفعہ آپ کو نہیں, میں کبھی یہ جملہ سننے کو ملا کہ آپ کہتی ہیں کہ تم نے غلط کام کیوں کیا, تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے غصہ آ گیا تھا. مجھے معلوم ہے مگر مجھے غصہ آ گیا تھا. مثال کے طور پر آپ کی بیٹی جو ہے وہ کسی بات پر غصہ کرتی ہے اور آپ اس کو سمجھانے کے لیے کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے ایسے بات کیوں کی. مثال کے طور پر چلیں تم نے اپنے ابا سے ایسے بات کیوں کی, تمہیں نہیں پتا بری بات ہوتی ہے, ابا سے ایسے بات نہیں کرتے. تو وہ کیا کہتی ہے آگے سے, ہاں اماں آئی ایم سوری, مجھے معلوم ہے مجھے پتا تھا لیکن مجھے غصہ آ گیا تھا. بچے کرتے ہیں نا ایسے, ایڈمٹ کر لیتے ہیں, مان جاتے ہیں. تو یاد رکھیں انفارمیشن صحیح ہونا صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ کامیابی تک پہنچ جائے گا. انفارمیشن ہونے کے باوجود انسان غلطی کر سکتا ہے. علم ہونے کے باوجود انسان کا پاؤں جو ہے وہ ٹھوکر کھا سکتا ہے. اللہ کی معرفت ہونے کے باوجود انسان جو ہیں وہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد نہیں مانگی گئی ہوتی. انفارمیشن صرف انٹلیکچوئل سٹیمولیشن کے لیے حاصل کی گئی ہوتی. تو یہ اہدنا الصراط المستقیم میں جب ہم اہدنا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ راستہ چاہیے, ہمیں وہ ہدایت چاہیے, ہمیں انسٹرکشنز کا ایسا تحفہ چاہیے جس میں ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی آپ کی طرف سے مل جائے, ہم صحیح فیصلہ زندگی میں کر سکیں. اب یہ بتائیں, ایک ہوتی ہے انفارمیشن. مثال کے طور پر آپ کی انفارمیشن کے مطابق اے سی سے ٹھنڈی ہوا لی جاتی ہے, اے سی کے اوپر روٹی نہیں سیکی جاتی. یہ انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے. یہ انفارمیشن آپ کو زندگی میں کتنی مرتبہ چاہیے ہوتی ہے؟ آپ کو دن میں ہر دفعہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ ٹھنڈی مشین ہے, یہ روٹی پکانے کا توا نہیں ہے. ہر دفعہ بتانا ہوتا ہے یا ایک دو دفعہ کا کافی ہوتا ہے؟ ایک دفعہ بھی کافی ہوتا ہے, صحیح ہے. انفارمیشن کے لیے یہی اصول ہے. انفارمیشن انسان کو ایک دفعہ, بہت ہو گیا تو 2 دفعہ چاہیے ہوتی ہے. انفارمیشن انسان کو مل جاتی ہے, بار بار انفارمیشن نہیں لی جاتی. جب آپ اور میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم ہر مرتبہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا ہم ہر دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ ہر مرتبہ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر مرتبہ اللہ سے انسٹرکشنز مانگنی ہوتی ہیں. تو سمجھ جائیں کہ یہ انسٹرکشن سے بڑھ کر چیز ہے, صرف انسٹرکشن نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے, وہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ تو انفارمیشن ہو گئی. اب کون میری زندگی میں میری نماز مس نہیں ہونے دے گا؟ وہ میری کوشش کے بعد میرا رب ہوگا. جبھی ہم نے ایاک نستعین کہا ہے. ہم اللہ کی مدد کے بغیر ہدایت پر رہ نہیں سکتے. ہم اللہ کی مدد کے بغیر اس راستے پر کنٹینیو نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیں اللہ سے ہدایت,
اللہ سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اللہ سے وہ حکمت بار بار اوور اینڈ اوور اگین مانگنی ہوتی ہے تاکہ ہم دن بھر میں جو غلطیاں کر رہے ہیں اس سے ہم سبق حاصل کر کے دوبارہ اس غلطی میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ کل میں نے فریش ایئر میں کافی آکسیجن انہیل کر لی تھی، آج مجھے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہتا. ہمیں آکسیجن کی جیسے کل ضرورت تھی ایسے ہی مجھے آج بھی ضرورت ہے. ہدایت کی جیسے مجھے کل ضرورت تھی آج بھی مجھے اتنی ہی ہدایت کی ضرورت ہے. جیسے مجھے آج ہدایت کی ضرورت ہے اتنی ہی زیادہ مجھے کل بھی ہدایت کی ضرورت ہوگی. جیسے پانی آپ کی اور میری ہر چند گھنٹے کی ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ کو 10 12 15 گھنٹے پانی نہیں پینا ہوتا تو آپ کا جسم پانی ڈیمانڈ کرتا ہے. ڈسپینسر کے پاس جا کے آپ کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی نظریں ڈسپینسر کے اوپر سے تھوڑی دیر کے لیے اٹک جاتی ہیں، ہائی ٹھنڈا پانی تھوڑی دیر، اس لیے کہ آپ کی باڈی ریکوائر کرتی ہے کہ ہر چند گھنٹے بعد اس کو پانی دیا جائے. میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے مثال کے طور پر شعبان کے مہینے میں اتنا پانی پی لیا کہ مجھے رمضان میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی پانی کی. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا. ہدایت کا بالکل یہی معاملہ ہے. ہمیں ہر چند گھنٹوں کے بعد اللہ سے ہدایت مانگنی ہوتی ہے. ہمیں اللہ سے یہ فیول لینا ہوتا ہے. جو آپ کی لمبی فلائٹس ہوتی ہیں، کنیکٹنگ فلائٹس جیسے آپ کی ہوتی ہیں، آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہے، اس میں بھی آپ کی فلائٹ کو کہیں نہ کہیں رک کر کسی ٹرمینل پر فیولنگ کرنی پڑتی ہے نا، اس لیے کہ جہاز کا فیول کم ہو جائے گا. اللہ چاہتا تو 5 نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھنے کا آپشن دے دیتا. اللہ کو پتا تھا میرا بندہ دن کے مختلف انٹرولز میں مختلف سچویشنز کا شکار ہوگا، مختلف جگہوں پر اس کو چوائسز کرنی ہوں گی، مختلف جگہوں پر اس کو فیصلے کرنے ہوں گے، مختلف طریقے سے اس کو ڈیسیژنز لینے ہوں گے. تو میرا بندہ بار بار کانشیسلی میرے سامنے نماز میں کھڑا ہو، کہے مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ نے کیا کہا ہے ولی ابدیا ما سأل. جب میرا بندہ مانگے گا مجھ سے میں اس کو دوں گا، جو سوال کرے گا میں اس کو دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسی لیے ہر چند گھنٹوں کے بعد نماز میں کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم کرنے کی جو عبادت ہے وہ دے دی ہے، تاکہ ہر چوائسز میں مجھے یاد رہے کہ مجھے اللہ سے مدد چاہیے. مثال کے طور پر بہت ہی معمولی چوائس ہے نا کہ آپ آج افطاری میں کیا بنائیں. چوائس تو کرنی پڑتی ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ رول بنائیں یا سموسے بنائیں کہ چاٹ بنائیں کہ اسپیگیٹی بنائیں کہ لازانیہ بنائیں، کیا بنائیں؟ چوائس ہے نا. کیا اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے؟ اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے. چلے آپ نے مثال کے طور پر یہاں آنا ہے، چوائس کرنی ہوتی ہے آپ کو اپنی الماری کے سامنے کھڑو کہ میں کیا پہنوں، کرنی ہوتی ہے. اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے، اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے. مجھے ہر زندگی کے قدم میں اللہ کی مدد چاہیے. صرف اللہ کی مدد بچوں کے رشتے کرنے میں نہیں چاہیے ہوتی، صرف اللہ کی مدد گھر بنانے کے لیے نہیں چاہیے ہوتی، صرف اللہ کی مدد نئی جاب ڈھونڈنے کے لیے نہیں چاہیے ہوتی، صرف اللہ کی مدد کاروبار نیا شروع کرتے ہوئے نہیں چاہیے ہوتی. اللہ کی مدد ہر لمحہ چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ اور میں اس ڈیسپریشن کو پہچان جائیں گے تو آپ اور میں غافل ہو کر اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھ سکتے، ممکن نہیں ہے. ڈیسپریشن ہوگی تو ہمارے ہر جملے کے اندر اللہ سے مانگنے کی تڑپ آ جائے گی. آپ کے بچے کو جب آپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ بچے مختلف ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کے 4 بچے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک بچہ جو ہو وہ ایسا ہو، بڑا والا بچہ. یوزلی بڑے والے بچے زیادہ شور نہیں مچاتے، جنرلی اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. یوزلی پہلا بچہ جو ہے وہ بہت ہی سافٹ سا بیچارہ ہوتا ہے، دل بھی بڑا نرم ہوتا ہے اس کا، رونا بھی جلدی آ جاتا ہے، غصہ بھی زیادہ نہیں کرتا ہے. جنرلی یہی اصول ہوتا ہے. تو آپ کا بڑا بچہ جو ہے وہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے آ کے اماں مجھے نیا پلے اسٹیشن دلا دیں. تو اماں کہتی ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی تمہیں میں نے 1 سال پہلے تو ایک دلایا تھا، ابھی نہیں دلا رہی. چپ کر کے چلا جاتا ہے آپ کے پاس بغیر کوئی ضد کیے، بغیر کچھ کہے. یہ بھی بچہ ہے، صحیح ہے. آپ کا دوسرا بچہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے نیا آئی پیڈ چاہیے. اماں کہتی ہیں کہ نہیں ابھی میں آئی پیڈ نہیں دلا سکتی، آئی پیڈ جو ہے وہ بہت مہنگی چیز ہے، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، ابھی نہیں اگلے سال دلاؤں گی. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اللہ دلا دیں نا پلیز دلا دیں. آپ کہتی ہیں دیکھو بیٹا بری بات ہے، آپ 4 جملے سمجھاتی ہیں، سمجھ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب تیسرا آتا ہے آپ کے پاس، وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ فلاں والا بس والا ٹوائے چاہیے یا ٹرک والا ٹوائے چاہیے.
اماں کہتی ہیں نہیں ابھی نہیں دلانا. اب وہ جو زمین کے اوپر لوٹے مارنا شروع کرتا ہے اور جو ہاتھ مارنا شروع کرتا ہے اور جو پیر مارنا شروع کرتا ہے اور رونا شروع کرتا ہے اور روتا جاتا ہے بھیں بھیں کر کے. آخر ماں اٹھاتی ہے اچھا بابا جان چھوڑو ٹھیک ہے دلا دوں گی. ڈیسپریشن پہلے کی زیادہ تھی دوسرے کی تھی کہ تیسرے کی تھی؟ جب تیسرے نے اتنا ڈیسپریٹ. اب اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں سارے بچے کہ اپنی اماں کے سامنے اسی طرح سے لوٹنا شروع کر دیں جا کے کہ اب ہماری بھی یہ بات پوری کریں. سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ جو ڈیسپریشن آپ کو تیسرے بچے میں نظر آ رہی ہے، جب آپ کو اللہ کی مدد دنیا میں ہر کام میں چاہیے ہوگی تو آپ ایسے ہی ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اور ہر قیام میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے اس تڑپ کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ پلیز مجھے یہ چیز دے دے. اللہ کس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یہ جو آپ نے اتنا بڑا کلیم کیا ہے ایاک نستعین، اللہ صرف اور صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، صرف آپ سے مانگتے ہیں. یہ بالکل ایسا ایٹیٹیوڈ امیجن کریں کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس آئے 5 سال کا اور کہے کہ اماں مجھے فلاں سائیکل دلا دو، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں دلا رہی. تو بچہ کہے کہ دیکھیں آپ ہی تو میری امی ہیں، میں آپ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا، آپ تو اتنی پیاری ہیں، اب میں کس سے جا کے کہوں کہ مجھے سائیکل دلا دیں؟ تو اماں کو پیار آئے گا؟ اماں کہیں گے اللہ کتنا پیارا میرا بچہ ہے، میرے لال میرے چاند، میں تمہیں سائیکل دلا دوں گی. یہی انداز اللہ کے ساتھ اپنانے کی ضرورت ہے. ڈیسپریشن ریکوائرڈ ہے. تڑپ کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، خوف کے ساتھ مانگیں. قرآن کے اندر آداب آتے ہیں دعا مانگنے کے کہ دعا کو طمع کے ساتھ یعنی لالچ کے ساتھ مانگو. مانگتے رہو اللہ دے دے اللہ دے دے اللہ آپ ہی دیں گے. طمع کے ساتھ مانگو اور خوف کے ساتھ مانگو، گڑ گڑا کر مانگو اور اس امید کے ساتھ مانگو کہ اسی در سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا. ذریعہ کوئی انسان بن سکتا ہے لیکن دینے والی ذات میرے رب کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ کو دن میں کئی مرتبہ پڑھنے کی تلقین کی ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہمیں اپنے گھر کی چوائسز، اپنی زندگی کی چوائسز، اپنے کام اور کاروبار اور پڑھائیوں کی چوائسز صرف اور صرف اس میں اللہ ہی کی مدد چاہیے. میں مثال کے طور پر کس راستے کو اڈاپٹ کروں، اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے. کیا پتہ 1-2 راستے ہیں آپ کے ڈیسٹینیشن پر جانے کے، آپ کی منزل پر پہنچنے کے 2 راستے ہیں. اللہ سے مدد ہم کیوں مانگتے ہیں؟ ہم کیوں دعا سواری میں پڑھتے ساتھ، گاڑی میں بیٹھتے ساتھ دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا؟ ہم کیوں اللہ سے دعا مانگتے؟ اللہ آپ ہی مجھے پہنچائیں گے میری منزل پر. 2 راستے تھے، اللہ میں کون سا راستہ لوں اس جگہ پہنچنے کا؟ آپ مجھے پہنچا دیں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھ سے صحیح چوائس کروائیں. کیا پتا ایک راستے میں میرے لیے خیر ہو اور خدا نہ خواستہ ایک راستے میں میرے لیے شر ہو. تو ہر وقت بندہ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا. جس کو معلوم ہو کہ اس کی زندگی کا دار و مدار اور اس کے سروائیول کا دار و مدار اللہ کی مدد پر ہے، وہ کیسے اللہ سے غافل ہوگا؟ وہ کیسے اللہ کو بھول جائے گا؟ اس کو کیسے اللہ یاد نہیں آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کانشیسلی نماز کے اندر اہدنا پڑھنے کی اور اہدنا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ ایسی انرجی دی ہے ہدایت کی جس کو آپ اور میں سٹور نہیں کر سکتے. ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس بہت ہدایت ہے. اسکالرز کہتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس کے پاس جتنی بھی ہو اس کو مزید چاہیے ہوتی ہے. ہدایت ایسی نعمت ہے جو کبھی کافی نہیں ہوتی. جتنی جس کے پاس ہوگی اتنی اس کو زیادہ درکار ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر طریقہ بھی سکھا دیا کہ آپ اور میں جب اللہ سے دعا مانگے تو کیسے دعا مانگے. پہلے اللہ سے اللہ کی آپ نے حمد کی، اپنی عاجزی کا اظہار کیا، ایاک نستعین کہ اللہ میں صرف اور صرف آپ سے مدد طلب کرتی ہوں. اور اس کے بعد آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے.